سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن جبلة بن حارثة قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابعث معي أخي زيدا قال هو ذا فإن انطلق معك لم أمنعه. قال زيد يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدا قال فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي. رواہ الترمذی. حضرت سیدنا جبلہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے بھائی حضرت زید بن حارثہ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی زید کو میرے ساتھ بھیج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زید ہے، اس سے پوچھ لو، اگر یہ چلا جائے میں تو نہیں روکتا اس کو. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں کڈنیپ ہو گئے تھے، اغوا ہو گئے تھے، اپنے قبیلے سے دور مکے میں فروخت ہوئے. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اکاز کے میلے میں سے ان کو خریدا. مکے میں میلہ لگا کرتا تھا، منڈی بھی ہوتی تھی وہاں، تو وہاں سے زید بن حارثہ کو خرید لیا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے حوالے کر دیا. جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی کے سپرد کر دیا اور پابندی لگائی کہ بس اب تم نے اللہ کے نبی کی خدمت کرنی ہے. یہ اس کے بعد کا قصہ بیان کر رہے ہیں. والد بڑے پریشان، روتے تھے کہ پتہ نہیں کبھی میں اپنے بیٹے کو زندگی میں دیکھ سکوں گا کہ نہیں دیکھ سکوں گا. اغوا ہو گیا، کس حال میں ہوگا، زندہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. آخر کار ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بیٹا تو مکے میں ہے. اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جا چکے تھے. جب یہ آئے، ان کا بھائی اور باپ دونوں آئے، پھر بھائی نے یہ بات کی، وہ قصہ بیان کر رہے ہیں. اس لیے کہا کہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ میرے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں، لے جائیں، زید اگر جاتا ہے تو لے جائیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو جب بلایا تو باپ گلے لگا کے ملے، روئے، ایک دوسرے کو دیکھا، خوش ہوئے. پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زید یہ تمہارے والد اور بھائی آئے ہیں، تمہیں لینے آئے ہیں، جانا چاہو تو چلے جاؤ. اس وقت انہوں نے قسم کھا کے کہا اللہ کے نبی آپ کو چھوڑ کے میں نہیں کہیں بھی جا سکتا، میں کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا. یعنی اتنی شفقتیں، اتنا پیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کہ سگے باپ سگے بھائی کے ساتھ جانا گوارا نہیں کیا. اور پھر اگلی بات عجیب بیان کی ان کے بھائی نے. جب بھائی نے یہ رائے دی کہ میں نے تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہی رہنا ہے، پھر ان کے بھائی حضرت جبلہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی رائے وہ میری رائے سے بہت زیادہ اعلیٰ تھی. میری رائے تو تھی کہ ہمارے ساتھ چلا جائے، لیکن ہمارے بھائی کی رائے یہ تھی کہ میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ رہوں گا، لہٰذا اس کی رائے ہی سب سے اعلیٰ تھی. یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے. فلما قضى زید وطرا زوجناکہا، سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ان کے نام کا تذکرہ کیا. اتنا اعزاز ملا حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور کس بنا پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بنا پر، آپ کی خدمت میں رہنے کی بنا پر، سارا کچھ آپ پہ نچھاور کرنے کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پہ اتنا اعتماد کرتے تھے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے سفر پہ گئے تھے تو حضرت زید کو ساتھ لے کے گئے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کے لہو لہان ہو گئے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چڑی چڑھا کر، یہ کمر پہ جو لاتے ہیں پیچھے،
حضرت زید بن حارثہ ہی باغ میں لے کے گئے تھے. اللہ رب العزت کروڑوں اربوں رحمتیں ان حضرات پہ نازل فرمائے اور ہمیں بھرپور ان کے ساتھ محبتیں اور عقیدتیں نصیب فرمائے.